السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد علی ہے اور آج جو کورس کروائیں گے ہم وہ بگنر کے لیے ہے۔ اے ٹو زی کورس، ایٹ سی کا کورس آپ کو ملے گا۔ اس کورس میں آپ کو کیا کیا پرووائڈ ہم کریں گے، انٹروڈکشن ٹو ایٹ سی کا انٹروڈکشن آپ کو کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایٹ سی کا اوور ویو، ایٹ سی کے ڈاکومنٹس کیا کیا ایٹ سی ڈاکومنٹس مانگتا ہے، اس کے علاوہ ایٹ سی کی فی، اسٹور پلانز ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد اکاؤنٹ کریشن ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایٹ سی پروڈکٹس ہنٹنگ پہ ہم بات کریں گے، پروڈکٹس ہنٹ کس طرح کرتے ہیں اور اس کو سیل کیسے کرتے ہیں، اور ڈراپ شپنگ کی اور پرائیویٹ لیبل کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم سورسنگ پہ بات کریں گے، سورسنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایٹ سی سیلر ڈیش بورڈ، بعد لائیو اور ایٹ سی کے سیشن وغیرہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ایٹ سی پروموشن پہ بات کریں گے اور اس کے بعد آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس ملیں گی۔ یہ ایٹ سی کا کورس ہم کروائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پیڈ کورس ہے جو بگنر کے لیے، جس کو کچھ پتہ نہیں ایٹ سی کا، اس کے لیے یہ کورس ہے۔ یہ بیسک ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں لائف ٹائم سپورٹ ہے آپ کو۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، آپ کو کہیں پہ سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ابھی یوٹیوب پہ نیکسٹ جو آپ دیکھیں گے، ان کے لیے جو پہلے امیزون پہ کام کر رہے ہیں، ای بے پہ کام کر رہے ہیں، جو کچھ تھوڑا بہت جانتے ہیں ای کامرس کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ ویڈیو کمپلیٹ آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں کمپلیٹ ایٹ سی کا نالج ملے گا کہ کس طرح آپ اپنا اکاؤنٹ کلیئر کر سکتے ہیں، کس طرح آپ پروڈکٹس لسٹ کر سکتے ہیں، اس کو رینک کر سکتے ہیں، اس کے بعد اس پہ آرڈر آئے اس کو کیسے ڈسپیچ کرنا ہے، شپنگ پروفائل کیسے بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ کے بھی اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ایچ سی کی سروس بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا اکاؤنٹ رن کرنا چاہتے ہیں، اپنا کمپلیٹ سٹور ہینڈل کر سکتے ہیں ایزیلی، ٹھیک ہے۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، تھوڑا انٹرو کر لیتے ہیں ایچ سی کا۔ تو ایچ سی ایک امیزون کی طرح پلیٹ فارم ہے جہاں پہ پروڈکٹ وغیرہ سیل ہوتی ہیں، اور ایٹ سی جو ریکمینڈ کرتا ہے سب سے زیادہ، وہ چاہتا ہے کہ ہماری ویب سائٹ پہ ہینڈ میڈ پروڈکٹ سیل ہوں۔ سب سے زیادہ جو اب سیل ہو رہی ہیں ایٹ سی پہ، وہ ہینڈ میڈ پروڈکٹ سیل ہو رہی ہیں۔ تو پاکستان میں کافی زیادہ پروڈکٹ جو ہیں ہینڈ میڈ وہ تیار ہوتی ہیں، تو ہم پاکستانیوں کو بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہاں سے لاکھوں جو لوگ ہیں وہ کروڑوں روپیہ کماتے ہیں۔ تو اگر میں ایٹ سی پہ آؤں تو ایٹ سی پہ میں اگر لکھوں پاکستانی، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی ایڈریسز آ گئے ہیں، جویلری آ گئی پاکستانی ویڈنگ ایڈریس۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو لوگ سرچ کرتے ہیں ان کے جو کی ورڈ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں۔ یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی سوٹ وغیرہ، جویلری، آرٹ، کلوتھس، جویلری سیٹ۔ تو میں اگر سرچ کرتا ہوں اس کو، تو یہ دیکھیں ہینڈ میڈ پروڈکٹ ہے، یہ پاکستانی پروڈکٹ ہیں جو پاکستان میں تیار ہوتی ہیں، یہ دیکھیں۔ تو ہمیں ایٹ سی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہم اپنی پروڈکٹ وغیرہ جو ہینڈ میڈ ہے وہ ایٹ سی پہ سیل آؤٹ کریں۔ تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک اکاؤنٹ ہے میرے پاس، یہ آپ دیکھیں جو ایٹ سی پہ پروڈکٹ سیل وغیرہ میں کرتا رہا ہوں۔ تو یہ اکاؤنٹ ہے، ایشو آ رہا تھوڑا، تو اس کا ریونیو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تقریباً 3 سے 4 ماہ کا ہے۔ سٹارٹنگ میں جب زیرو سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں تب آپ کو تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، تو آہستہ آہستہ جب آپ کا ریویو آپ کے کافی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ کو پھر آرڈر وغیرہ اچھے آنے لگ جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں جو ایٹ سی کا ڈیش بورڈ ہے، اس اکاؤنٹ میں کتنی سیل ہوئی ہے، کتنے آرڈر آئے ہیں، وزٹر آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹوٹل ویو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ بھی ہینڈ میڈ پروڈکٹ سیل آؤٹ کریں، پاکستان سے بیٹھ کے کریں، پاکستان سے اکاؤنٹ وغیرہ اس کا بنتا نہیں ہے، لیکن آپ وی پی این یوز کر کے اس کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ایزیلی۔ لوگ اکاؤنٹ بنا کے پاکستان سے پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، تو آپ بھی اپنا اکاؤنٹ بنائیں۔ میں آپ کو بتا دوں گا کس طرح آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے، کس طرح آپ نے پروڈکٹ سیل آؤٹ کرنی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اگر میں لکھتا ہوں یہاں پہ پاکستانی ہینڈ میڈ،
تو یہ دیکھیں پاکستانی جو ہینڈ میڈ پروڈکٹ تیار ہوتی ہیں وہ یہ ہیں. تو ہم ایزیلی پاکستان سے ان چیزوں کو شپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ یہاں پہ فزیکل پروڈکٹ کے علاوہ آپ ڈیجیٹل پروڈکٹ بھی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. جس طرح کوئی ڈیزائن وغیرہ ہے وہ آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ. تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ ایٹسی کے سیلر سینٹر پہ ہم کس طرح کام کرتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے. تو اس کا آپ کو اوور ویو کروا دیتا ہوں ایٹسی کا سیلر سینٹر کیسا ہوتا ہے. تو جب آپ کا ایٹسی کا اکاؤنٹ بن جائے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں شاپ مینیجر میں آتے ہیں جو آپ کو ڈیش بورڈ نظر آتا ہے. ڈیش بورڈ میں آپ کو ٹوٹل ویوز نظر آتے ہیں, وزٹر نظر آتے ہیں, آرڈر نظر آتے ہیں, ریونیو جو آپ کو ایک دن کا, ایک ماہ کا, آل ٹائم کا کوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو آرڈر آپ کے جو ڈسپیچ ہونے والے رہتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ شو ہوتے ہیں. تو شاپ ایڈوائزر یہاں پہ ہے جو ایٹسی آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے جو بھی ایشو ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ کو شو کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو سیل وغیرہ ہو رہی ہیں وہ یہاں پہ بتاتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی شاپ کی لسٹنگ, ایکسپائر, سولڈ آؤٹس وغیرہ, ایکٹیو لسٹنگ, سب کچھ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ڈیش بورڈ میں یہ ہوتا ہے. اس کے بعد ڈیش بورڈ کے بعد ہمیں لسٹنگ ملتی ہے. لسٹنگ میں جو آپ نے پروڈکٹ اپنی لسٹ کی ہوتی ہیں, صحیح ہے, جو پروڈکٹ آپ نے اپنی پروڈکٹ لسٹ کی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد میسیج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کسٹمر کے جو بھی میسیج آئے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے کسٹمر کے میسیج. اس کے بعد آرڈر اینڈ ڈیلیوری میں جو آپ کے نیو آرڈر آئے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ نیو ٹائم میں شو کرتا ہے یہاں پہ. تو اور اس کے بعد جو کمپلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ نے جو شپ کر دیے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں فائنانس میں آپ اپنی جو اکاؤنٹ کی ڈیٹیل وغیرہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ ٹیکس وغیرہ پے کرتے ہیں. اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ سیل آپ دیکھ سکتے ہیں, سیلز کتنی ہوئی ہے, فیس آپ کو کتنی پڑی ہے, مارکیٹنگ میں جو آپ نے بجٹ لگایا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, جو ڈیلیوری کے چارجز ہیں وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, اور اپنا جو کرنٹ بیلنس ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. صحیح ہے, فائنانس میں یہ کچھ آپ کو ملتا ہے. اس کے بعد مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایٹسی پہ ایڈز وغیرہ رن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح امیزون پہ PPC رن کرتے ہیں یہاں پہ ایٹسی ایڈز بہت ایزی ہیں. آپ جسٹ اپنی پروڈکٹ ایڈ کریں اور بجٹ لگا دیں تو آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ایٹسی آہستہ آہستہ رینک کرتا رہتا ہے آپ کے کی ورڈ کی بیسس پہ. تو اس کے علاوہ آپ مارکیٹنگ میں سرچ انالیٹکس میں آپ کو جو کسٹمر پروڈکٹ سرچ کرتے ہیں کی ورڈ کی بیسس پہ وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. سیلز اینڈ ڈسکاؤنٹ, یہاں پہ آپ سیلز اینڈ ڈسکاؤنٹ لگا سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ پہ, آفر وغیرہ جو آپ لگاتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں, اور سوشل میڈیا کے ساتھ آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد انٹیگریشن میں آپ کو یہ ایپس ملتے ہیں, آپ ان کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ٹولز کچھ فری بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے کافی ہیلپ مل جاتی ہے کی ورڈز میں, رینکنگ میں, پروڈکٹ رینکنگ میں, کی ورڈز فائنڈ کرنے میں. اس کے بعد آپ کو سیٹنگ ملتی ہے, سیٹنگ میں آپ اپنی جو ہے سبسکرپشن آپ لے سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں. ایٹسی کی سبسکرپشن آپ دیکھ سکتے ہیں, اپنی انفارمیشن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں, شاپ کی انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, آپ کو اس طرح کی یہ سیٹنگ میں آپشن ملتے ہیں. فیس بک کے ساتھ آپ لنک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سیکھیں گے کہ ایٹسی پر اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں. تو آپ نے گوگل میں آ جانا, گوگل میں آپ نے etsy.com لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایٹسی کا پیج اوپن ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے سائن ان پہ, رجسٹر پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا ای میل, فرسٹ نیم اور پاسورڈ آپ نے ایڈ کرنا ہے. تو آپ جس کنٹری سے بنا رہے ہیں ایٹسی, وی پی این یوز کر رہے ہیں کینیڈا کا یا کسی بھی کنٹری کا, UK کا یا USA کا, تو اسی وی پی این کے اوپر آپ نے پہلے جی میل کا اکاؤنٹ بنانا ہے اور وہ جی میل کا اکاؤنٹ آپ نے یہاں پہ یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے,
رجسٹر کرنے کے بعد آپ کے پاس پیج اوپن ہوگا ایٹسی کا. ایٹسی کے سب سے اوپر شاپ مینیجر پہ آپ جب کلک کریں گے اس کے لاسٹ میں سیل آن ایٹسی لکھا ہوگا, یا آپ ایٹسی کے پیج کے لاسٹ میں آئیں گے, یہاں پہ آپ کو ملے گا سیل آن ایٹسی. آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے کلک کرنا اوپن یور ایٹسی شاپ. اس کے بعد یہ والا آپ کو پیج شو ہوگا. اس میں آپ نے کمپلیٹ اپنی انفارمیشن ایڈ کرنی اور آپ کا اکاؤنٹ سیٹ اپ ہو جائے گا. سب سے پہلے ہے شاپ پریفرنس. تو یہاں پہ آپ لینگویج چوز کریں جدھر سے آپ اکاؤنٹ کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ نے شاپ کنٹری چوز کرنی ہے جدھر سے آپ اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں. اس کنٹری کا نیم آپ نے چوز کرنا ہے. اس کے بعد اس کنٹری کی کرنسی آپ نے چوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد اس پیج پہ آپ نے اپنی شاپ کا نیم ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, نیم جو ہے منیمم کریکٹر 4 ایڈ کر سکتے ہو, میکسیمم 20. میں کوئی سپیس وغیرہ آپ نے یوز نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی اسپیشل کریکٹر آپ نے یوز کرنا ہے. اور کوشش کریں کہ آپ ٹریڈ مارک نیم کوئی بھی یوز نہ کریں. نیم ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ اس پیج پہ آ جائیں گے اسٹاک یور شاپ. یہاں پہ آپ نے ایک لسٹنگ ایڈ کرنی ہے جو آپ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, یا کوئی بھی ڈمی لسٹنگ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے. آپ ایڈ لسٹنگ پہ کلک کریں گے. اس کے بعد آپ کے سامنے ایک لسٹنگ والا پیج اوپن ہو جائے گا. فرسٹ لسٹنگ پہ آپ کو 0.20 سینٹ جو ہے وہ دینے پڑیں گے. ایٹسی وہ چارج کرے گا ہر لسٹنگ کے لیے, وہ 20 سینٹ چارج کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نے اپنی لسٹنگ کرنی ہے آپ نے ایڈ لسٹنگ پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح پیج اوپن ہوگا جہاں پہ آپ نے اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ لسٹ کرنی ہے. آپ نے سب سے پہلے پکچر ایڈ کرنی ہے جو آپ کی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے, جس طرح میں اگر کرتا ہوں یہاں پہ. اس کے بعد اگر آپ کے پاس ویڈیو ہے شارٹ آپ وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کی میں نے نا کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, میں لنک دے دوں گا آئی بٹن میں, تو آپ وہاں پہ کلک کر کے ڈیٹیل میں نے ویڈیو بنائی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں شارٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں. تو یہاں پہ آپ نے ٹائٹل ایڈ کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ سے پوچھیں گے کہ ہو میڈ اٹ, آپ آئی ڈی سلیکٹ کریں یہاں پہ. اس کے بعد آپ یہاں پہ ٹول ہے تو وہ چوز کریں, اگر فنشڈ پروڈکٹ ہے تو وہ چوز کریں. اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کی کریشن ڈیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ کیٹیگری آپ نے چوز کرنی ہے, جو آپ کی پروڈکٹ کی کیٹیگری ہے وہ آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہے. اس کے بعد اگر آپ کی پروڈکٹ کے کلر ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اگر ایک سے زیادہ ہیں تو آپ ویریشن میں جا کے اپنے زیادہ کلر ایڈ کر سکتے ہیں. یہ آپشنل ہے, آپ اگر چوز کریں تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ رینیول آپشن ہیں. اگر آپ یہاں پہ آٹومیٹک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کی جب لسٹنگ ڈی ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو ایٹسی خود ہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایٹسی آپ کی پر لسٹنگ کا چارج کرتا ہے 20 سینٹ. ٹھیک ہے, جب بھی آپ کی سیل ہوتی ہے آپ کی پروڈکٹ رینیو ہو جاتی ہے آپ سے وہ 20 سینٹ چارج کر لیتا ہے. اگر آپ کی ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے تو ڈیجیٹل چوز کریں. اس کے بعد ڈسکرپشن ایڈ کریں. اس کے بعد ٹیگس ہیں وہ ایڈ کریں, مٹیریلز ہیں یہ ایڈ کریں. یہ آپ کی پروڈکٹ کی رینکنگ کے لیے ضروری ہے. یہاں پہ آپ پرائز ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کوانٹٹی جو آپ کی پروڈکٹ کی جتنی کوانٹٹی وہ ایڈ کریں گے. اس کے بعد آپ کے پاس جو پروڈکٹ اپنے ڈیجیٹل فائل ہے, اگر کوئی ڈیزائن ہے یا اگر آپ کے پاس ایسی پروڈکٹ ہے جو ٹیمپلیٹ ہے یا سی وی وغیرہ ہے وہ آپ یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں. اپلوڈ پہ کلک کریں اور وہ چوز کریں جو آپ کی پروڈکٹ ہے. اس کے بعد اگر آپ فزیکل پہ کلک کرنے کے بعد آپ اسی طرح آپ ڈسکرپشن ایڈ کریں گے. اگر سیکشن آپ بنانا چاہتے ہیں تو ایڈ اے نیو سیکشن پر کلک کریں, سیکشن آپ کے بن جائیں گے. اس کے بعد ٹیگز ایڈ کریں, مٹیریل ایڈ کریں کیونکہ یہ ضروری ہے آپ کی شاپ کی رینکنگ کے لیے. اس کے بعد پرائز آپ جس پرائز پہ آپ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کوانٹٹی ایڈ کریں. ویریشن اگر آپ کی پروڈکٹ ویریشن ہے وہ ایڈ کریں. اس کے بعد ڈیلیوری آپشن ہے. ڈیلیوری میں آپ یہاں پہ آپ کو شو ہوگا ڈیلیوری سیٹنگ آپ کو شو ہوگی. یہاں پہ میں نے شپنگ سیٹنگ ہے مکمل میں نے ویڈیو ڈیٹیل میں بنائی ہے, آپ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بناتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ بنا لیں. اس کے بعد آپ کی لسٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی. نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے,
آپ اپنا اکاؤنٹ انڈیویجول بنانا چاہتے ہیں اور یا بزنس ڈیٹیل پہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ چوز کریں گے جو جس ڈیٹیل پہ آپ بنانا چاہتے ہیں. انڈیویجول بنانا چاہتے ہیں آپ انڈیویجول پہ کلک کریں. اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا. یہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے کنٹری آف ریزیڈنس چوز کرنا جس کنٹری میں رہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. نیم، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ڈیٹ آف برتھ، ہوم ایڈریس. یہاں پہ آپ نے ورچوئل ایڈریس یوز نہیں کرنا، آپ نے فزیکل جو آپ کا ایڈریس ہے وہ یوز کریں کیونکہ ورچوئل ایڈریس پہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو سکتا ہے. اپنی ڈیٹیل ایڈ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا ہے. یہاں پہ اپنے بینک کی ڈیٹیل آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. بینک جس کنٹری میں ہوگا وہ آپ چوز کریں گے. اس کے بعد اپنا نیم ایڈ کرنا ہے، اکاؤنٹ ٹائپ ایڈ کرنی ہے، راؤٹنگ نمبر ایڈ کرنا ہے، اکاؤنٹ نمبر ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ایڈ کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے جو سیٹ اپ بلنگ میتھڈ آپ نے ایڈ کرنا ہے. بلنگ میتھڈ آپ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اسی کنٹری کا ہو جس کنٹری سے آپ شاپ بنا رہے ہیں، اسی کنٹری کا کوئی بھی بلنگ میتھڈ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. کریڈٹ کارڈ ہو جائے یا ڈیبٹ کارڈ، یہ دونوں ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں. آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے. کارڈ ایڈ کرتے وقت اب اگر انویلڈ آ رہا ہے آپ 4 ڈیجٹ کے بعد اسپیس ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کارڈ نمبر کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اوپن یور شاپ پہ کلک کر دینا ہے اور آپ کی شاپ سیٹ اپ ہو جائے گی. آپ کے سامنے اس طرح کا ڈیش بورڈ شو ہوگا. یہاں پہ ڈیش بورڈ میں اپنی ڈیٹیل وغیرہ، آرڈرز جو آئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، ریونیو جو جنریٹ ہوا وہ دیکھ سکتے ہیں. لسٹنگ میں مزید لسٹنگ کر سکتے ہیں، میسیج جو آئیں گے وہ چیک کر سکتے ہیں، آرڈر چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح آپ اپنی شاپ کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی ایشو آتا ہے آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ہم سیکھیں گے کہ ایٹسی پہ پروڈکٹ کو لسٹ کیسے کیا جاتا ہے. لسٹنگ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح یہ پیج اوپن ہوگا. اس کے اوپر لکھا ہوگا لسٹنگ اور اس کے بعد آپ نے ایڈ آ لسٹنگ پہ کلک کرنا ہے. ایڈ آ لسٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ والا پیج مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جو ہے جو پروڈکٹ کی پکچر ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے. یہ ٹوٹل یہاں پہ 10 پکچر اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں. تو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں جو امیج ہو 2000 پکسل کی ہو. اس کے علاوہ جو ہے نا پکچر کی یہ انہوں نے اینگل بتائے ہوئے ہیں کہ ڈیفرنٹ اینگل میں آپ کی پکچر ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کو ملتا ہے آپ ویڈیو میں آپ اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ ویڈیو میں شارٹ ویڈیو آپ بنا کے اس کی اپلوڈ کر سکتے ہیں. وہ میکسیمم فائل ہوگی 100 MB کی. اس کے بعد لسٹنگ ڈیٹیل آپ نے ڈالنی ہے. سب سے پہلے آپ نے اس کا ٹائٹل ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹائٹل جو ہے وہ آپ کا ہے 140 کریکٹر کا، تو یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. اس کے بعد ایٹسی جس کے ساتھ یہ سٹار لگے ہوتے ہیں یہ ضروری ہے. یہ اگر یہ آپ نہیں فل کریں گے تو یہ لسٹنگ نہیں ہو، ایرر آپ کو ملے گا. تو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل ایڈ کرنا ہے. اس کے بعد اباؤٹ دس لسٹنگ، جو آپ کی لسٹنگ ہے اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ نے ایڈ کرنی ہے. یہ پوچھیں گے کہ ہو میڈ اٹ، تو آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں آئی ڈیڈ. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے واٹ از اٹ. یہاں پہ 2 آپشن آپ کو ملتے ہیں، ایک فنشڈ پروڈکٹ کا، ایک ہے آ سپلائی اور یا ٹول ٹو میک تھنگز. تو یہاں پہ آپ کو جو آپ کی پروڈکٹ جس طرح کی ہوگی آپ نے وہ والا آپشن چوز کرنا ہے. اگر آپ کی پروڈکٹ ڈائریکٹ یوز ہونے والی ہے، اس کا مطلب کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو بنائے یا ٹولز وغیرہ، فنشڈ پروڈکٹ ہے تو آپ یہ چوز کریں. اگر وہ کوئی ٹول ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو کوئی اور چیزیں بناتی ہے، ٹولز وغیرہ ہیں، تو آپ یہاں پہ اس کو چوز کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے چوز کرنا ہے، یہاں پہ پوچھتے وین ڈڈ یو میک اٹ، تو آپ نے چوز کرنا ہے یہ والا آپشن. اگر آپ کی ایسی پروڈکٹ ہے کہ آپ آرڈر کرے تو آپ بنا کے دیں گے تو یہ آپشن آپ چوز کریں، ادروائز یہ آپ نے چوز کرنا ہوتا. اس کے بعد کیٹیگری میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ کی ایگزیکٹ کیٹیگری ہے وہ آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہے. اس کے بعد یہ چیزیں آپشنل ہے، یہ بھی آپشنل ہے. یہ پرائمری کلر اور سیکنڈری کلر میں آپ اگر یہاں پہ چوز کرتے ہیں
اگر آپ کے پروڈکٹ کے زیادہ کلر ہیں، ویریشن زیادہ، تو آپ ویریشن میں جا کے اپنی پروڈکٹ کی ویریشن ایڈ کرو. یہاں پہ سلیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی سنگل پروڈکٹ ہے تو یہاں پہ آپ اس کے کلر چوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپشن ہے اور سیلیبریشن ہے، تو یہ بھی آپشنل ہے. تو یہاں پہ اگر نہ بھی آپ اس کو ایڈ کریں تو آپ کی لسٹنگ ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کو ایڈ کر دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ کی رینکنگ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد آپشن ملتا ہے رینیوبل آپشنز آپ کو ملتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک آٹومیٹیکل ہوتا ہے، ایک مینول ہوتا ہے. تو آٹومیٹک میں کیا ہوتا ہے، آٹومیٹک میں آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ایٹسی خود ہی رینیو کر دیتا ہے. جب آپ کی جو ایکسپائر ڈیٹ آتی ہے 3 ماہ بعد، تو وہ خود ہی اس کو رینیو کر دیتا ہے. آپ کے اکاؤنٹ سے $0.20 جو ہے کاٹ کے وہ اس کو رینیو کر دیتا ہے. اگر آپ کی پروڈکٹ سیل ہوتی ہے، سیل ہونے کے بعد وہ خود آٹومیٹیکل رینیو ہو جاتی ہے. تو تب بھی آپ کی جب ایک آرڈر آ جاتا ہے تو آپ کی پروڈکٹ جب سیل ہو جاتی ہے تب بھی یہ رینیو کر کے آپ کے اکاؤنٹ سے یہ اتنے سینٹ کاٹ لیتے ہیں. اگر مینول کریں گے تو اس میں تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب نہیں پتہ چلتا کہ آپ کو آرڈر آیا ہے تو آپ کی پروڈکٹ ان ایکٹیو ہو جاتی ہے. جب آپ کی پروڈکٹ ایکسپائر ہو جائے گی تب بھی آپ کو، اگر آپ ایکٹیو رہیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا، نہیں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. تو آپ اس کے لیے آٹومیٹک یہ والا آپشن چوز کریں. اس کے بعد ٹائپ ہے، ایک فزیکل پروڈکٹ ہوتی ہے، ایک ڈیجیٹل پروڈکٹ ہوتی ہے. فزیکل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پروڈکٹ ہے آپ کی پک پیک شپ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ آپشن چوز کریں. اگر آپ کی کوئی ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے جس طرح ٹیمپلیٹ ہو گیا، ڈیزائن ہو گیا، تو آپ پھر اس کو چوز کریں. یہ کسٹمر جسٹ جو ہوتا ہے اس کو آپ کے اسٹور پہ آ کے ڈاؤن لوڈ کرتا ہے. اس کے بعد ڈسکرپشن آتا ہے. ڈسکرپشن ضروری ہے، یہ آپ نے ایڈ کرنی ہوتی ہے. جو پروڈکٹ کی رینکنگ ہے تو وہ ڈسکرپشن سے بھی ہوتی ہے. ایسی ڈسکرپشن سے بھی کی ورڈ اٹھاتا ہے آپ کی پروڈکٹ کے رینک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکشن آتا ہے. سیکشن میں آپ خود سیکشن بنا سکتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. سیکشن ہوتے ہیں جب آپ اپنے اسٹور پہ جاتے ہیں. جس طرح یہ کوئی پروڈکٹ ہے، اگر میں پروڈکٹ کو اسٹور کے اندر جاؤں تو یہاں پہ یہ جتنے بھی آپشن ہیں یہ سب جو ہے سیکشن ہے. یہ سارے آپشن جو ہیں یہ سیکشن ہے. تو یہ آپ خود یہاں پہ بنا سکتے ہیں سیکشن اپنے اسٹور کے. یہاں پہ آپ آئیں گے، ایڈ نیو سیکشن پہ کلک کریں گے کہ آپ کے اسٹور کے سیکشن بن جائیں گے. اس کے بعد آتا ہے ٹیگز. یہ ٹیگز آپشنل دیے گے لیکن یہ بہت ضروری ہیں. یہ بھی آپ کی پروڈکٹ کو رینک کرنے میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. تو ٹیگز آپ نے کتنے ڈالنے ہیں، 13 ٹیگ ہیں، یہ آپ نے ایڈ کرنے ہیں آپ کی پروڈکٹ کے لیے. یہ بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد مٹیریل ہے. مٹیریلز میں آپ جو آپ کی پروڈکٹ کا مٹیریل ہے وہ آپ ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد انوینٹری اینڈ پرائسنگ آتا ہے. پرائس میں آپ پروڈکٹ کی اپنی پرائس ایڈ کریں گے. جو بھی آپ پروڈکٹ پرائس رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ رکھیں گے یہاں پہ. تو اس کے بعد کوانٹٹی آتا ہے. کوانٹٹی میں آپ پروڈکٹ کی کوانٹٹی جتنی آپ کے پاس ہے آپ وہ چوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد SKU یہ آپشنل ہے. اگر آپ رکھنا چاہیں تو آپ کے لیے، اگر آپ کی پروڈکٹ کے اوپر شو ہوگا آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ پروڈکٹ کو ڈھونڈنا. اگر کافی زیادہ آپ کی پروڈکٹ ہے یا ویریشن ہے تو یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی پروڈکٹ کو فائنڈ کرنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پرسنلائزیشن آتا ہے. پرسنلائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو آن کر دیتے ہیں تو آپ کی لسٹنگ کے نیچے نا، جیسے یہ پروڈکٹ ہے ایک، میں اوپن کر لیتا ہوں، اس کے یہاں پہ یہ شو ہوتا ہے. پرسنلائزیشن جو ہوتا ہے وہ لسٹنگ کے بالکل نیچے ایرا باسکٹ کے نیچے یہاں پہ شو ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ اگر کچھ بھی انسٹرکشن وغیرہ آپ کی پروڈکٹ کی ہے وہ ایڈ کریں گے، نہیں تو اگر کوئی انسٹرکشن نہیں ہے آپ اس کو آف کر دیں گے. اس کے علاوہ آپ ڈیجیٹل فائل ہے، اگر آپ ڈیجیٹل آپ نے چوز کیا ہے تو پھر وہ ڈیجیٹل فائل آپ کو دکھا دے گا. ڈیجیٹل اپلوڈ کرنا، اگر آپ فزیکلی آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو ڈیجیٹل والا آپشن ختم ہو جائے گا. اس کے بعد آ جائے گا آپ کا ڈیلیوری. ڈیلیوری میں کیا ہوتا ہے، ڈیلیوری میں آپ نے اپنی شپنگ ٹیمپلیٹ بنانا ہوتا ہے پہلے، ٹھیک ہے.
وہ آپ کو میں بتاؤں گا کس طرح شپنگ ٹیمپلیٹ بناتے ہیں. آپ نے شپنگ ٹیمپلیٹ بنا لینا، اس کے بعد اس کو چوز کر لینا. چوز کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ جو آپشن آتا ہے اس کا ویٹ ہے، یہ آپشنل ہے. اگر آپ ڈال دیں گے تو اچھا ہے، کسٹمر کے لیے آسانی ہے. سائز ہے، یہ بھی آپ اگر ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد آپ شپنگ جو ٹیمپلیٹ بنائیں گے اس میں آپ چوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں یہ شپنگ میں ہی ہے، تو شپنگ میں آپ یہ چیزیں چوز کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو شپنگ بتاؤں گا کس طرح کرتے ہیں. جب آپ ڈیلیوری میں آ کے چوز کریں گے اپنی شپنگ ٹیمپلیٹ، تو پھر جو آپشن ہے یہاں پہ آ رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ چوز کرنے کے بعد آپ نے سمپل سبمٹ پہ کلک کر دینا ہے، تو آپ کی پروڈکٹ سبمٹ ہو جائے گی، پروڈکٹ لسٹ ہو جائے گی. تو آپ کو میں بتا دوں گا آپ ویریشن کس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ویریشن بھی ایزی ہے. آپ نے ویریشن میں آ کے آپ نے جو کلر وغیرہ ویریشن ہے، کلر کی ویریشن ہے یا سائز کی ویریشن، آپ نے وہ چوز کرنا. اس کے بعد ویریشن کی اگر پرائس علیحدہ وہ آپ چوز کرتے ہیں، کوانٹٹی اگر علیحدہ وہ آپ چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح آپ یہاں پہ 2 ویریشن ایڈ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ایڈ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بھی سمجھا دوں گا کس طرح ویریشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ شپنگ ٹیمپلیٹ بھی آپ کو بتا دوں گا. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی لسٹنگ میں سمپل لسٹنگ ہے، اتنی مشکل نہیں ہے امیزون سے، تو یہ کافی ایزی ہے. تو اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھ سے میرا نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور آج ہم دیکھیں گے کہ پروڈکٹ کی ویریشن کس طرح کرتے ہیں. جو ایٹسی کے اوپر پروڈکٹ کی ویریشن کرنا کافی ایزی ہے امیزون کی نسبت. آپ کو لسٹنگ کرنا بھی بتاؤں گا، لیکن ڈیٹیل میں نے پہلے ہی ویڈیو بنا دی ہے کس طرح ایٹسی کے اوپر لسٹنگ کرتے ہیں. تو آپ نے ادھر لسٹنگ میں آنا ہے تو اور ایڈ لسٹنگ پہ کلک کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ کو اس طرح کا پیج مل جائے گا. یہاں پہ پکچر ایڈ کرنی ہے، جو آپ کے پروڈکٹ کی پکچر ہے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس ویڈیو ہے شارٹ تو اپنی پروڈکٹ کی وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کا ٹائٹل ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہاں پہ اباؤٹ دس لسٹنگ یہاں پہ آپ کو ملے گا ہو میڈ اٹ. تو آپ نے یہاں کرنا ہے ان تینوں آپشن میں سے آپ نے کوئی ایک آپشن چوز کرنا. اگر آپ نے خود بنائی ہے تو آئی ڈی کر لیں. اگر آپ کے شاپ کی ہی کوئی ایسی پروڈکٹ ہے تو آپ اس کو سلیکٹ کریں. اگر کسی اور کمپنی سے بنوائی ہے تو آپ اس کو چوز کریں. ٹھیک ہے، یہاں آئی ڈی کر لیں. اس کے بعد یہاں پہ پوچھیں گے واٹ از اٹ، تو آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ یہ فنشڈ پروڈکٹ ہے یا یہ کوئی ٹول ہے جو چیزوں کو کمپلیٹ کرتا ہے. تو آپ یہاں پہ وہ چوز کر لیں گے. اس کے بعد یہاں پہ پوچھیں گے when did you make it، آپ یہاں پہ بتائیں گے کب یہ بنی ہے. ٹھیک ہے، آپ وہ چوز کر لیں گے. اس کے بعد یہاں پہ کیٹیگری ہے، تو کیٹیگری میں جو آپ کی پروڈکٹ کی کیٹیگری ہے وہ آپ نے چوز کرنی ہے. آپ یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ نے ویریشن میں کلر ایڈ کرنے اور یہاں پہ پھر آپ نہ کریں تو اس کے بعد یہ ضروری ہے رینیوبل آپشن. تو اس میں کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ یہاں پہ آٹومیٹک سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ پروڈکٹ جب بھی سیل ہوگی تو سیل ہونے کے بعد یہ ان ایکٹیو ہو جاتی ہے. تو اگر اس کو چوز کیا ہوگا تو یہ آٹومیٹکلی ایکٹیو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ایٹسی تقریباً 3 ماہ بعد آپ کی پروڈکٹ جو ہے یہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، تو آپ کو دوبارہ پھر ایکٹیویٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ چارجز کاٹتا 0.20 سینٹ. تو آپ نے یہ چوز کرنا. اس کے بعد اگر آپ کی ڈیجیٹل ہے تو ڈیجیٹل چوز کریں، اگر فزیکل پروڈکٹ ہے تو آپ فزیکلی چوز کریں. تو اس کے بعد ڈسکرپشن ہے، یہ بھی ضروری ہے، آپ نے ڈسکرپشن ایڈ کرنی ہے، یہ بھی آپشنل ہے. اس کے بعد ٹیگز بھی بہت ضروری ہیں، مٹیریل بھی ضروری ہے، یہ آپ ٹیگ ایڈ کریں گے. اس کے بعد پرائز ایڈ کریں گے. اس کے بعد کوانٹٹی ایڈ کریں گے. SKU آپشنل ہے، اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کی کو یاد رکھنے کے لیے. اس کے بعد ویریشن میں آتا ہوں. ویریشن پہ آ کے آپ نے ایڈ ویریشن پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے آپ کی پروڈکٹ کی جو ویریشن ہے وہ آپ چوز کریں گے. تو جس طرح اگر آپ کے پاس اس میں اگر نہیں مل رہا تو آپ اپنے پاس سے کوئی بھی نیم رکھ کے ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی کلرز ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ پھر جتنے بھی آپ کے کلر ہیں وہ آپ رکھیں گے، جس طرح ریڈ ہے، بلو کہہ لیں، بلیک. تو آپ اس طرح کلر آپ کے آ جائیں گے. یہ ڈراپ ڈاؤن مینیو میں شو ہوگا جب آپ کی لسٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اگر ان میں پرائز ڈیفرنٹ ہے تو آپ یہاں پہ چوز کریں گے پرائز. ٹھیک ہے، اگر ان میں کوانٹٹی مختلف ہے تو کوانٹٹی چوز کریں گے. SKU یہ نمبر وغیرہ آپ نے ایڈ کرنا ہے جو آپ کے سٹور میں
آپ کو شو ہوگا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ویریشن آپ سائز ایڈ کر سکتے ہیں یا کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ چاہیں، تو سائز میں آپ انچز میں چوز کر لیں جو بھی آپ رکھنا چاہیں، جیسے 5 6 ہے، 8 ہے، 10 ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ایڈ کر رہا ہوں۔ اس میں پھر وہی سیم آپشن ہے، آپ سے پوچھے گا کہ آپ ان سائز میں پرائز کا ڈفرینس ہے تو پرائز آپ چوز کریں، ٹھیک ہے۔ ان سب کی اگر پرائز مختلف ہے تو آپ یہاں پہ اس کو چوز کریں گے۔ اس کے بعد اگر ان کی کوانٹٹی مختلف ہے تو آپ پھر اس کو چوز کریں گے۔ اگر آپ ان میں SKU ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سلیکٹ کریں گے۔ یہ دو ہی آپ ویریشن ایڈ کر سکتے ہیں اپنی لسٹنگ کے اوپر، اس سے زیادہ نہیں ایڈ ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو ہے ویریشن ایڈ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جس طرح یہ کچھ شرٹ ہے، اس آپ کے پیج کے اوپر اس طرح شو ہوگی ویریشن جو آپ نے ایڈ کی ہوگی۔ جس طرح یہ ہے شرٹ کا سائز ہے، یہ اگر انہوں نے پرائز ڈیفرنٹ رکھی ہے تو پرائز ہر سائز کی مختلف ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اگر سیم ہے، ان تینوں کی پرائز سیم ہے، چاروں کی پرائز سیم ہے تو یہاں پہ سیم شو ہوگی۔ اگر دوسرے جو ہے سائز ہیں ان کی پرائز ڈیفرنٹ ہے تو وہ ان کو ڈیفرنٹ شو ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر کلر میں جو آپ نے کلر ایڈ کیے ہوں گے وہ اس طرح شو ہوں گے۔ اگر کلر میں پرائز ڈیفرنس ہے آپ کو اس طرح شو ہوگا پرائز کا ڈیفرنس، اور کلر جو ہیں آپ نے ایڈ کیے ہوں گے وہ آپ کو اس طرح شو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ SKU آپ کو شو نہیں ہوگا، آپ کے سٹور میں ہی آپ کو شو ہوگا، ٹھیک ہے۔ ویریشن اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ ایڈسی پہ شپنگ پروفائل کیسے بنائیں؟ جب آپ ایڈسی کے شاپ مینیجر میں آئیں گے اس کے بعد آپ نے سیٹنگ میں آنا ہے۔ سیٹنگ میں آپ کو آپشن ملتا ہے ڈیلیوری سیٹنگ کا، تو یہاں پہ آپ کلک کریں۔ اس کے بعد آپ کو آپشن ملتا ہے کریٹ پروفائل کا۔ کریٹ پروفائل پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ بنائیں گے اپنی شپنگ پروفائل۔ آپ نے کلک کرنی ہے آئی شیل انٹر فکسڈ پرائز مینولی آپ کر لیں، یا اگر آپ ایزی ہے جو آپ مینول آپ پٹ کریں گے تو یہ اس میں سب سے پہلے آپ جس کنٹری سے آپ ایڈسی کا اکاؤنٹ بنائیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی خود ہی یہ کنٹری سلیکٹ کر لے گا۔ تو آپ نے یہاں پہ وہ جہاں سے آپ پروڈکٹ شپ کریں گے وہ آپ نے کنٹری شپ سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پروسیسنگ ٹائم بتانا ہے کہ آپ کتنے ٹائم میں آپ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیلیور کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو پروسیسنگ ٹائم سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اسٹینڈرڈ ڈیلیوری میں آنا ہے۔ ادھر آپ نے پروفائل اپنی بنانی ہے، شپنگ پروفائل۔ تو یہاں پہ ڈیلیوری سروس آپ نے چوز کرنی ہوتی ہے جو آپ کے پاس ہے، یا جو ڈیلیوری سروس ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کون سی آپ کے لیے آپ کے نزدیک ہے، یا آپ جون سی سروس یوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ چوز کریں گے۔ اگر اس میں نہیں ہے تو آپ ادر پہ کلک کریں گے۔ ادر پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اگر آپ کے پاس اس میں ہے تو آپ سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اگر فری ڈیلیوری کرنا چاہتے ہیں تو فری پہ کلک کریں، نہیں تو آپ فکس پرائز پہ کلک کریں۔ تو یہاں پہ آپ دو آپشن ملتے ہیں یہاں پہ، تو 1 آئٹم یعنی کہ جب کوئی بھی کسٹمر ایک پروڈکٹ بائی کرے گا تو اس کو اگر آپ اس سے شپنگ جو چارج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر وہی کسٹمر 2 یا 3 آئٹم بائی کرتا ہے آپ سے تو آپ اگر ایکسٹرا ان سے چارج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ بائی کرے گا اس کے جو ہے شپنگ چارج اس کو یہ ہوگا، تو اس کے علاوہ اگر جتنے بھی وہ بائی کرے گا آپ سے تو آپ اس سے یہ $3 جو ہے یہ آپ ایکسٹرا چارج کرتے رہیں گے، صحیح۔ اگر فری کرنا چاہتے ہیں تو آپ فری پہ کلک کریں تو فری ڈیلیوری آپ دے سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ آپ کو ڈیلیوری سروس نہیں ملتی جو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل ادر پہ کلک کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈیلیوری ٹائم چوز کریں، 3 دن سے لے کر میں 7 دن تک شپنگ جو ہے 7 دن تک میں ڈیلیور کر سکتا ہوں، آپ یہ چوز کریں۔ اس کے بعد آپ
اگر چارج کرنا چاہتے ہیں وہ چارجز ایڈ کریں. صحیح ہے. اس کے بعد اگر آپ کینیڈا کے علاوہ اور کہیں پہ بھی پروڈکٹ اپنی شپ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی اور کنٹری میں یا ورلڈ وائڈ آپ شپ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے آنا ہے ایڈ اندر لوکیشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لوکیشن چوز کرنی ہے. اگر آپ کینیڈا میں نہیں کرنا چاہتے، آپ کسی اور کنٹری میں کرنا چاہتے ہیں، یو کے یا یو ایس اے یا کہیں پہ بھی، ٹھیک ہے، تو آپ وہ چوز کریں. جیسے میں کرتا ہوں کہ میں اس کے علاوہ یو ایس اے میں دینا چاہتا ہوں، تو یہاں پہ آپ پھر وہی سیم آپ ڈلیوری سروس چوز کریں، ٹھیک ہے، جو آپ کے نزدیک ہے. نہیں تو آپ ادر پہ کلک کریں. صحیح ہے. اس کے بعد آپ جو ہے شپنگ چارج کرنا چاہتے ہیں وہ سلیکٹ کریں یہاں پہ، ٹھیک ہے. اگر آپ یو ایس اے کے علاوہ بھی شپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اگر ورلڈ وائڈ شپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں پہ آ کے ایوری ویئر ایلس پہ کلک کریں گے تو پھر سیم وہی طریقہ ہے. آپ نے یہاں پہ شپنگ سروس چوز کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے اگر آپ کو مل جاتی ہے یہاں پہ شپنگ سروس جو آپ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ چوز کریں. اگر نہیں ملتی تو آپ ادر پہ کلک کریں. اس کے بعد آپ ڈلیوری ٹائم چوز کریں، کتنی دیر میں آپ شپ کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہاں پہ چوز کریں گے جو آپ دینا چاہتے ہیں، فری ڈلیوری دینا چاہتے ہیں یا کوئی پرائس چارج کرنا چاہتے ہیں ڈلیوری پہ، تو وہ آپ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ایک آئٹم پہ اگر آپ چارج کرنا چاہتے ہیں $5، اور اگر اس کے علاوہ کسٹمر 2 آئٹم بائی کرتا ہے تو آپ ایکسٹرا چارج کرنا چاہتے ہیں وہ ایڈ کر دیں. تو اس طرح آپ نے اپنی شپنگ پروفائل بنانی ہے. اگر فاسٹ ڈلیوری دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنی فاسٹ ڈلیوری ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ 1 دن میں یا 2 دن میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں شپنگ دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنی وہ والی فاسٹ ڈلیوری آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈومیسٹک لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں فاسٹ ڈلیوری وہ دے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بھی سمپل وہی طریقہ آپ نے جسٹ شپنگ سے جو ہے چوز کرنی ہے، جو آپ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں سروس وہ آپ نے چوز کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر چارج کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ چارج کریں. فاسٹ ڈلیوری اس میں لازمی وہ چارج کیا جاتا ہے، مطلب زیادہ ہی اس میں چارج کرتے ہیں ایکسٹرا ڈلیوری میں اگر کوئی چوز کرتا ہے اس میں. اس کے بعد ہے پروفائل نیم. آپ نے جو شپنگ بنائی ہے، پروفائل بنائی ہے، شپنگ جو ٹیمپلیٹ آپ نے بنایا ہے، تو اس کا آپ نام یہاں پہ دیں گے کہ مائی شپنگ تو یہاں پہ آپ نام دیں گے. یہ آپ کو شو ہوگا، یہ آپ کی آسانی کے لیے ہوگا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا، سیو اینڈ پروفائل پہ کلک کرنا ہے، تو یہ آپ کی جو ہے سیو ہو جائے گی پروفائل، شپنگ پروفائل. اس کے بعد یہ جو میں نے بنائے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروفائل. اس طرح آپ کو پروفائل شو ہوگی. یہاں پہ آپ پروسیسنگ ٹائم جو آپ چوز کرتے ہیں وہ شو ہوگا. اس کے بعد ایکٹیو لسٹنگ یہاں پہ وہ شو ہوگی جتنی آپ نے لسٹنگ کی ہیں، اور ان لسٹنگ کے ساتھ آپ نے جو شپنگ پروفائل لگائی ہوگی وہ یہاں پہ شو ہوگی کہ آپ کے پاس آپ نے اتنی لسٹنگ کے ساتھ یہ پروفائل جو ہے اٹیچ کی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لسٹنگ میں آتے ہیں، لسٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس طرح لسٹنگ میں آتے ہیں تو یہ شپنگ پروفائل آپ کو لسٹنگ کرتے ہوئے لاسٹ میں آپ کو شو ہوگی یہاں پہ ڈلیوری میں. تو یہاں پہ آپ وہ والی شپنگ جو پروفائل بنائی ہوگی وہ آپ سمپل یہاں پہ چوز کریں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس میں چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ بھی سیم چینجنگ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. شپنگ پروفائل آپ اس میں سب سے پہلے شپنگ پروفائل آ جاتا ہے، تو آپ یہاں پہ شپنگ پروفائل نیم آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں ایڈٹ کر لیں. کوئی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ بھی کر سکتے ہیں. سیم وہی جس طرح پہلے ہم نے سیٹنگ میں جا کے کیا، سیم وہی چیز ہم یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سیم وہی ہے. اس کے بعد آپ سیو پروفائل پہ کریں گے تو یہ اپڈیٹ ہو جائے گی. اس طرح آپ لسٹنگ میں آ کر بھی یہ شپنگ جو ہے چینج کر سکتے ہیں، اپ گریڈ کر سکتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا تھا کہ سر آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح ہم اپنی لسٹنگ کو ایٹسی کے فرسٹ پیج پہ رینک کروائیں گے، ٹھیک ہے. تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کس طرح آپ اپنی لسٹنگ کو ایٹسی کے فرسٹ پیج پہ لے کے جائیں گے، کس طرح آپ کی ورڈز پہ کام کریں گے، کس طرح آپ کی ورڈز فائنڈ کریں گے، اور کس طرح آپ نے کی ورڈ ایڈ کرنے ہیں اپنی لسٹنگ میں.
ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایچ سی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے کی ورڈز، آپ کی جو لسٹنگ ہے اس کی پوزیشن کیا ہے، کس جگہ پہ رینک کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کتنے امپریشن آ رہے ہیں، اس پہ کتنی سیل جنریٹ ہو رہی ہے، یہ سب ہم آج دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں. جو نئے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. شکریہ. سٹارٹ کرتے ہیں. آپ نے ایچ سی پہ آنا ہے اور ایچ سی پہ آ کے آپ نے آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کے کی ورڈز کا آپ کو پتا ہوگا کون سے کی ورڈز اس میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے لیدر جیکٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے لیدر جیکٹس میں کیا کیا کی ورڈز ایڈ کر سکتے ہیں، کیا 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 کی ورڈز ہو سکتے ہیں، اور اس کا مٹیریل وغیرہ، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ایچ سی پہ آنا اور سرچ کرنا ہے لیدر جیکٹس. جب آپ ادھر ایڈ کریں گے لیدر، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لیدر کی کیا کیا چیزیں ہیں جو ایچ سی پہ لوگ سرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیدر میں یہ چیزیں ہیں جو ایچ سی پہ سرچ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم ایڈ کریں یہاں پہ لیدر جیکٹس، یہ جو کی ورڈز آپ کے سامنے آئے ہیں یہ وہ کی ورڈز ہیں جو ایچ سی پہ کسٹمر سرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ کی ورڈز اگر ریلیونٹ ہے آپ کی پروڈکٹ کے تو آپ نے یہ کی ورڈز اٹھانے ہیں اور آپ نے اپنی پروڈکٹ میں ایڈ کرنے ہیں. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں پہ ایڈ کرنے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے، تو یہ کی ورڈز ہوں گے، آپ اسپیس ایڈ کریں گے تو اور کی ورڈز آپ کو مل جائیں گے. اس کو چینج کر دیں لیدر جیکٹ کو، یا کوئی اور کی ورڈز آپ ایڈ کریں گے، کچھ بھی ہے آپ ایڈ کریں گے. جیسے میں ایڈ کرتا ہوں کہ جولری میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، باکس ہے، سیٹ ہے، میکنگ ہے، ایئر رنگز ہیں. آپ نے جو آپ کے ریلیونٹ کی ورڈز ہوگا وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. جولری میں کیا رنگز ہیں، تو رنگز میں کیا ہے، رنگز فار وومین ہے، رنگز سلور کی ہے، مین کے لیے ہے، ایڈجسٹیبل ہے. ٹھیک ہے، یہ کی ورڈز آپ نے اٹھانے ہیں اور اپنی لسٹنگ میں ایڈ کر دینے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ یہ مینول کی ورڈز فائنڈ کریں گے. اور جو دوسرا طریقہ ہے کی ورڈز فائنڈ کرنے کا وہ ہے ای رینک ٹول ہے. اس کے تھرو آپ کی ورڈز فائنڈ کر سکتے ہیں. یہ فری ہے، آپ رجسٹر کریں، لاگ ان کریں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو جو فری ورژن ہے اس میں ہی آپ کو کی ورڈز مل جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ میں نے کمپلیٹ ایک ویڈیو بنائی ہے کس طرح آپ نے اپنے ایچ سی کے اکاؤنٹ کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے اور کس طرح آپ نے اس پہ کی ورڈز فائنڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کا لنک میں آئی بٹن میں دے دوں گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد چلتے ہیں. جب آپ نے کی ورڈز آپ کو مل جائیں گے تو آپ نے اپنے اسٹور میں واپس جانا ہے. اسٹور میں واپس آنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے لسٹنگ پہ، جہاں پہ آپ کی لسٹنگ ہوگی وہاں پہ آپ نے جانا ہے. آپ نے اپنی لسٹنگ کو ایڈٹ کر لینا ہے. ایڈٹ کرنے کے بعد جو کی ورڈز آپ نے ایڈ کرنے ہیں، یہاں پہ ٹیگز ہیں، یہ ٹیگز میں آپ نے کی ورڈز ایڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو کی ورڈز ملیں گے وہاں سے مینول کی ورڈ سے، فائنڈر سے، یا آپ نے جو ٹول کے تھرو فائنڈ کیے ہوں گے وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنے ہیں. اس کے بعد کی ورڈز آپ نے ڈسکرپشن میں ایڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، ڈسکرپشن جب آپ نے لکھنی ہے تو اس میں کی ورڈز ہوں گے وہ ایڈ کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے کی ورڈز ایڈ کرنے ہیں ٹائٹل میں. ٹھیک ہے، یہ 3 جگہ پہ آپ نے کی ورڈز ایڈ کرنے ہیں اپنے. ٹھیک ہے، ایچ سی جو فائنڈ کرتا ہے آپ کے کی ورڈز اور وہ فرسٹ پیج پہ دکھاتا ہے تو وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے آپ کے ٹائٹل سے کی ورڈز دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈسکرپشن چیک کرتا ہے، اس میں سے کی ورڈز میچ کرتا ہے. اس کے بعد ٹیگز میں سے. تو یہ آپ نے کی ورڈز 3 جگہ پہ ایڈ کرنے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں کی ورڈز انالیسز کی طرف کہ کی ورڈز کا انالیسز کس طرح کرنا ہے آپ نے، اور کس طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا کی ورڈز آپ کی لسٹنگ کے لیے بیسٹ ہے. آپ نے جانا ہے مارکیٹنگ پہ کلک کرنا ہے. مارکیٹنگ کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے سرچ انالیٹکس پہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس پیج پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایچ سی آپ کو بتائے گا کہ آپ کی جو ٹریفک آ رہی ہے وہ کن کی ورڈز کی بیس پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جو ایچ سی آپ کی پروڈکٹ پہ یا آپ کی لسٹنگ پہ ٹریفک لے کے آ رہا ہے وہ کن کی ورڈز کی بیس پہ لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ تمام کی ورڈز ہوں گے جن کی ورڈز کی بیس پہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ رینک کر رہی ہے، سرچ ہو رہی ہے اور اس پہ سیل آ رہی ہے. ٹھیک ہے،
تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی کی ورڈز پکڑ لیتے ہیں. جس طرح یہ کی ورڈز ہے, ایک میک اپ کیس ہے, یہ ایک کی ورڈ ہے اور اس پہ امپریشن جو آئے ہیں وہ اتنے امپریشنز ہیں. یہ وہ کی ورڈز ہیں جو کسٹمر ایٹ سی پہ آتا ہے اور سرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کسٹمر ایٹ سی پہ آیا, اس نے یہ کی ورڈ سرچ کیا, اتنے امپریشنز ہیں اس پہ, اور اس کی پوزیشن ہے یہ ہے. اس کی ورڈز پہ جو میری لسٹنگ رینک کر رہی ہے وہ 26 پوزیشن پہ ہے. 26 پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں, یہ فرسٹ پوزیشن ہے, یہ سیکنڈ ہے, یہ تھرڈ ہے, یہ فورتھ ہے, یہ ففتھ ہے. اس طرح یہ کی ورڈز کی پوزیشن ہے. آپ نے اپنی لسٹنگ کی جو پوزیشن دیکھنی ہے وہ اس طرح دیکھنی ہے کہ اس کی پوزیشن یہ ہے, اس جگہ پہ ہے. ایوریج پوزیشن ایٹ سی آپ کو بتاتا ہے کہ ایوریج پوزیشن آپ کی لسٹنگ کی اس کی ورڈ پہ یہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی ورڈ پہ جو وزٹر آئے ہیں وہ کتنے ہیں, جن لوگوں نے کلک کیا ہے اس کی ورڈ پہ آنے کے بعد آپ کی لسٹنگ پہ کلک کیا ہے وہ اتنے ہیں, اور اس کی کنورجن کیا ہے, اور اس کا جو ریونیو جنریٹ ہوا ہے اس کی ورڈ کی بیس پہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں. جس طرح یہ اس نے اس کی ورڈ پہ ریونیو اتنا جنریٹ ہوا ہے اور اس کی کنورجن یہ ہے, اس کے وزٹر یہ ہیں, اس کی پوزیشن یہ ہے. اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد لاسٹ میں آپ کو ایٹ سی یہ بتاتا ہے کہ آپ کی کتنی لسٹنگ میں یہ جو کی ورڈز ہے وہ ایڈ ہوا ہے. وہ آپ لاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی 21 لسٹنگ ہے جس میں یہ کی ورڈز ایڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ اپنے کی ورڈز کے انالیسز کر سکتے ہیں کہ آپ کی لسٹنگ جو ہے وہ کن کی ورڈز کی بیس پہ رینک کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کی ورڈز ہیں جن پہ کوئی سیل نہیں آ رہی, اس پہ کلکس آ رہے ہیں اور سیل نہیں آ رہی, آپ کیا کریں گے, ان کی ورڈز کو ہٹا کے نئے کی ورڈز ایڈ کریں گے اپنی لسٹنگ میں. ٹھیک ہے, اس طرح آپ اپنے کی ورڈز ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو اچھے کی ورڈز ہیں وہ آپ اپنے لسٹنگ میں ایڈ کریں گے, اور جو اچھے نہیں ہیں ان کو ریموو کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کی ورڈز ایڈ کرنے آپ کو بتایا میں نے, ویسے ہی آپ نے ریموو کرنے اور نئے کی ورڈز ایڈ کرنے. یہ نہیں کرنا کہ آپ نے کی ورڈز ایڈ کر دیا اور 2 دن بعد آپ نے چیک کیا وہ رینک نہیں ہوا, آپ نے ریموو کر دیا. اس طرح نہیں کرنا آپ نے. جو ایٹ سی آپ کے کی ورڈز کو رینک کرتا ہے, ایک تو آپ نے جو ایڈز میں اپنی لسٹنگ کو ایڈ کیا ہوا, ایڈ جو ایٹ سی کے ایڈز ہیں اس میں آپ نے اپنی لسٹنگ کو ایڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو 15 دن تک آپ نے اپنے کی ورڈز کو نہیں چھیڑنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے چیک کرنا, آپ نے چینج بھی کرنا ہوا تو آپ 20 دن بعد آپ دیکھیں گے کہ کی ورڈز پہ اچھے خاصے کلکس آئے ہیں اور سیل نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. آپ اپنی لسٹنگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں اس پہ سیل نہیں آ رہی, آپ کی تھم نیل اچھا نہیں ہے کہ, یا اس کی آپ نے ڈسکرپشن اچھی نہیں لکھی. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ نے اپنے کی ورڈز کا انالیسز کرنا ہے اور کی ورڈز ایڈ کرنے ہیں. تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اور ہماری ایٹ سی کی کلاسز بھی سٹارٹ ہو رہی ہیں. اگر کوئی بھائی جوائن کرنا چاہتا ہے تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ جب آپ کو فرسٹ آرڈر آئے گا تو آپ نے کس طرح اس کو ڈسپیچ کرنا ہے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جو بندے یہاں پہ نئے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں, کیونکہ آپ کو یہاں پہ فری ایٹ سی کا کورس مل رہا ہے. تو ویڈیو شروع کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے آرڈرز اینڈ ڈلیوری پہ. یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو آرڈر آئے ہوں گے وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جو آپ نے کمپلیٹ کیے ہوں گے یہاں پہ شو ہوں گے اور نیو آرڈر یہاں پہ شو ہوں گے. تو جس طرح یہ ایک آرڈر ہے, اس کو میں ڈسپیچ کرنے کا آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں کس طرح آپ نے اس کو اپنے کسٹمر کو شپ کرنا ہے. تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا اور اس کی جو سلپس ہیں وہ پرنٹ کر لینی ہے. یہاں پہ 2 سلپ ہے, تو یہاں آپ نے یہ والی پرنٹ کرنی ہے جو آپ نے پروڈکٹ کے اوپر لگانی ہوتی ہے, اور یہ آپ کے پاس ہی رہے گی ریکارڈ کے طور پر. اگر آپ اس کو پرنٹ کرنا چاہیں کر لیں, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کو سلیکٹ کریں اور اس کے بعد آپ اس میں اگر کوئی چیز شاپ آئیکن ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ پرنٹ کر سکتے ہیں. ڈسپیچ فرام جہاں سے آپ ڈسپیچ کر رہے ہیں یہ اگر پرنٹ کروانا چاہے تو کروا سکتے ہیں. یہ آپ اگر بائر کو کوئی نوٹس وغیرہ بھیجنا چاہیں تو وہ بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی مرضی ہے. میں جسٹ اس کو سمپل پرنٹ آؤٹ کرتا ہوں, پرنٹ آرڈر پہ کلک کرتا ہوں.
آپ کے پاس اس طرح کا پیج اوپن ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو سمپل پرنٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، تو پرنٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنی پروڈکٹ کے اوپر لگا دینا ہے. صحیح ہے، تو اس کے اوپر یہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کسٹمر کا ایڈریس وغیرہ، شپ ٹو، یہ کسٹمر کا ایڈریس ہے. جو ہے نا ایٹ سی کا رول ہے، یہ جو ہے کسٹمر سے فون نمبر نہیں لیتے. تو جسٹ یہ ایڈریس کسٹمر کا ہوتا ہے، یہ پرنٹ آؤٹ کر لینی ہے یہ والی شیٹ. تو آرڈر نمبر اس میں ہوتا ہے، ڈیٹ ہوتی ہے بائر کی، ٹھیک ہے، اس کا نام وغیرہ ہوتا ہے. آپ نے اس کے بعد اس پہ کلک کرنا ہے، کمپلیٹ آرڈر پہ. تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے ڈیلیوری کمپنی پہ کلک کرنا ہے. یہاں پہ اگر آپ کو کوئی کمپنی ملتی ہے جس کے تھرو آپ ڈسپیچ کر رہے ہیں تو وہ سلیکٹ کر لیں. اگر نہیں ملتی تو آپ کیا کریں، ادر پہ کلک کریں. ادر پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کمپنی ایڈ کریں جس کمپنی کے تھرو آپ شپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، کمپلیٹ آرڈر پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ یہ والا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے بعد اس پہ کلک کر دینا ہے. تو جب آپ کے پاس ٹریکنگ نمبر آپ کو مل جائے گا تو آپ نے یہاں پہ پھر آنا ہے دوبارہ اسی پیج پہ. تو آپ نے ٹریکنگ جو نمبر آپ کو ملا ہوگا، شپنگ سروس جو آپ نے چوز کی ہوگی وہ آپ کو ٹریکنگ نمبر دیں گے. تو آپ نے جسٹ وہ ٹریکنگ نمبر یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ اسی پہ کلک کر دینا ہے اور آپ کا جو آرڈر ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ آرڈر میں چلا جائے گا. تو اس طریقے سے آپ نے آرڈر ڈسپیچ کرنا ہے. آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی کویسچن اگر آپ کا ہوگا آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. واٹس اپ نمبر بھی دیا گیا ہوگا ڈسکرپشن میں. ایٹ سی پر ایس سی او کیسے کرتے ہیں، ایٹ سی پر اپنی پروڈکٹ کو رینک کیسے کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں بھی موٹیویٹ رہوں. اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ کی جو پروڈکٹ ہوگی، جس پروڈکٹ کو آپ نے رینک کرنا ہے اس پروڈکٹ پہ چلتے ہیں. جیسے میں لسٹنگ میں جاتا ہوں. جو مین چیز ہوتی ہے جو آپ کی پروڈکٹ کو رینک کرتی ہے وہ ہے کی ورڈز. اپنی پروڈکٹ لسٹنگ میں آپ نے اپنے اچھے کی ورڈز فائنڈ کر کے لسٹنگ میں ایڈ کرنے ہیں. مین جو ایٹ سی سرچ کرتا ہے آپ کی پروڈکٹ کو لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہے وہ ہے ٹائٹل میں سے کی ورڈ جو ہے وہ چیک کرتا ہے. اس کے بعد جو ایٹ سی چیک کرتا ہے آپ کی ڈسکرپشن میں سے کی ورڈ اٹھاتا. ڈسکرپشن میں بھی آپ کی ورڈز ایڈ کر سکتے ہیں جیسے یہ ایڈ کیے ہوئے ہیں. اس طرح آپ ڈسکرپشن میں بھی کی ورڈز ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو سب سے ضروری ہے ٹیگز ہیں. جو ایٹ سی ہے وہ ٹیگز وغیرہ سے آپ کی کی ورڈز اٹھاتا ہے. جو آپ نے ٹیگز ایڈ کیے ہوتے ہیں ان سے کی ورڈ اٹھاتا ہے اور جو کسٹمر کے سامنے لے کے آپ کی پروڈکٹ جاتا ہے. تو اس میں بھی اچھے والے کی ورڈز ایڈ کرنے ہیں آپ نے. یہ چھوٹے چھوٹے کی ورڈز آپ نے نہیں ایڈ کرنے، تھوڑے لینتھی کرنے ہیں. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے کی ورڈز کیسے ایڈ کرنے ہیں. آپ نے اپنے جو ٹائٹل ہے نا، ٹائٹل میں کیسے کی ورڈز ایڈ کرنے ہیں. یہاں پہ میں اگر سرچ کروں پاؤچ، آپ دیکھ لیں آپ کا پاؤچ کون سا ہے. لوگ پاؤچ سرچ کرتے ہیں. پاؤچ بیگ بھی ہے، کوئن پرس بھی ہے، پیٹرن بھی ہے، سوئنگ پیٹرن بھی ہے، نیکلس بھی ہے، پاؤچ پرس بھی ہے، پاؤچ ود زپر. لوگ یہ والے کی ورڈز لکھ کر سرچ کرتے ہیں آپ جو ان کو پروڈکٹ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں سے کی ورڈ اٹھائیں. یہ والے جو ایٹ سی نے سجیسٹ کیے ہیں یہ والے کی ورڈ اٹھائیں، اپنی پروڈکٹ کے ٹائٹل میں کچھ ایڈ کر دیں، کچھ ٹیگز میں ایڈ کر دیں. یہ بہت ضروری ہے. اس طرح آپ پاؤچ بیگ لکھیں گے. لوگ یہ بھی چیزیں سرچ کرتے ہیں. پاؤچ بیگ لکھنے کے بعد وہ ساتھ زپر ود زپر لکھ دیتے ہیں، بیگ فار پرس لکھ دیتے ہیں، بیگ پیٹرن لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بیگ لیدر لکھ دیتے ہیں. تو یہ والے کی ورڈز جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. اس طرح آپ نے کی ورڈ فائنڈ کرنے ہیں اور فائنڈ کر کے آپ نے اپنی جو پروڈکٹ ہے اپنی لسٹنگ میں ایڈ کرتے جانا ہے. اور یہ والے کی ورڈز ایڈ کرنے آپ نے ٹیگز میں. ٹیگز 20 کریکٹر کا ہوتا ہے. جس طرح اگر میں ایک ایڈ کر کے دکھا دوں، جس طرح پاؤچ بیگ ود زپر ہے، اگر میں ادھر لکھتا ہوں پاؤچ بیگ ود زپر تو یہ اگر میں 20 کریکٹر سے زیادہ ہوگا تو یہ ایڈ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں 20 کریکٹر سے زیادہ یہ ایڈ نہیں ہوا. 20 کریکٹر سے کم ہوگا تب ایڈ ہوگا. اگر میں فار پرس ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے ایڈ کرنے ہیں. جس طرح میں نے یہ ایک
ایڈ کر کے دکھا دیے. اس طرح آپ نے اپنے کی ورڈز ایڈ کرنے ہیں. یہ آپ کے 13 پورے ہوں. اس کے بعد ایک ٹول آپ کو میں بتاتا ہوں وہ یوز ہوتا ہے. آپ جب انٹیگریشن میں آئیں گے، یہ ٹولز ہیں سارے، تو اس میں آپ نے یہ والا جو ٹول ہے نا SEO والا، یہ والا ٹول آپ اپنی پروڈکٹ کی رینکنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. یہ پریمیم بھی ہے، فری بھی ہے. آپ اس کے ساتھ جب اکاؤنٹ بنا لیں گے تو یہ کافی چیزیں آپ کو فری میں پرووائڈ کرتا ہے. اگر پرچیز کریں گے تب آپ کو یہ مزید انفارمیشن دے گا. اگر پرچیز نہیں بھی کریں گے تو بھی آپ کے لیے یہ کافی ہے. اس میں آپ کو مل جاتا ہے کہ کی ورڈ کا سرچ والیوم کتنا ہے، یا اس سے آپ کی ورڈ کا سرچ والیوم چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنی پروڈکٹس میں جو کی ورڈز ایڈ کیے ہیں، یہ ای رینک وہ دکھاتا ہے کہ آپ نے جو کی ورڈ ایڈ کیے ہیں ان کی رینکنگ یہ ہے، ان کا سرچ والیوم یہ ہے. آپ اپنا سٹور ہے اس کی رینکنگ چیک کر سکتے. تو یہ فری ہے. آپ اس کے ساتھ اکاؤنٹ بنا لیں، نیو ٹیب میں اوپن کر کے ای رینک لکھیں. جب آپ ای رینک پہ جی میل ایڈ کر لیں گے تب آپ سے یہ سٹور پوچھے گا، اپنے سٹور کا لنک دیں، تو آپ اپنے سٹور کے ساتھ اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں. یہ دو کام آپ نے کرنے ہیں، یہ دونوں آپ کی پروڈکٹ کی رینکنگ کے لیے ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک نئی ویڈیو بناؤں گا جس میں ای رینک کو ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے یوز کریں گے. آپ اگر اس کو بائی کریں گے تو آپ کو بائی کرنے کے بعد آپ کو کون سے فنکشنز پرووائڈ کریں گے یہ ای رینک، تو اس کو میں مزید ڈیٹیل میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ کر لیں اس کو ایزیلی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو فری والا یوز کریں. ٹھیک ہے، ایزی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، آپ اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر سمجھ نہیں آئی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ایٹسی پر اپنی کمپین کیسے چلائیں، اپنی جس طرح امیزون پہ PPC رن کرتے ہیں اس طرح ایٹسی پہ اپنا ایڈز کیسے آپ نے رن کرنا ہے، آج ہم یہ سیکھیں گے. اب سٹارٹ کرتے ہیں. آپ نے آنا ہے مارکیٹنگ میں. مارکیٹنگ میں آنے کے بعد آپ کے سامنے یہ آپشن ہوگا ایٹسی ایڈز کا. ایٹسی ایڈز پہ آپ نے کلک کرنا ہے. تو اس طرح آپ کے سامنے جو ہے نا ڈیش بورڈ آئے گا. ایٹسی کے جو ایڈز رن ہوئے ہیں اس کا ڈیش بورڈ آپ کے سامنے اس طرح شو ہوگا. آپ کو ایڈز کے ویو شو ہوں گے، ایڈز کے کلک شو ہوں گے، ایڈز پہ جو جتنے بھی کلکس پڑے ہیں، ایڈز کے تھرو جو آرڈر آئے ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایڈز کے تھرو جو ریونیو جنریٹ ہوا ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ چوز کر سکتے ہیں کسٹم ڈیٹ، جس ڈیٹ سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، 1 ماہ کا، 7 ڈے کا، 1 دن کا، یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ جتنا بھی آپ نے اسپینڈ کیا بجٹ ایڈز پہ وہ یہاں پہ آپ کو شو ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ نے اگر بجٹ چینج کرنا ہے تو چینج یور بجٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ اپنا بجٹ چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ نے جو لسٹنگ ہے آپ نے ایڈ کی ہے جس پہ آپ کمپین چلا رہے ہیں وہ اگر چینج کرنی ہے یا اس کو ختم کرنا ہے یا اس نہیں ہے ایڈ کرنے، وہ یہاں سے کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اگر ایڈز آپ آف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس کی کوئی فیڈ بیک شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے شیئر کر سکتے ہیں. یہ سمپل ہے، اتنا مشکل نہیں ہے ایٹسی ایڈ. اس کے بعد جو آپ کے ایٹسی ایڈز ہیں وہ آپ کے سامنے اس طرح آپ کے ایڈز شو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کی پروڈکٹ کی پکچر شو ہوگی، ویو شو ہوں گے، اس پہ کلک کتنے آئے، آرڈر کتنے آئے، ریونیو کتنا جنریٹ ہوا ہے، بجٹ کتنا خرچ ہوا ہے اس پہ، CTR کتنا ہے اس پہ، کنورجن ریٹ بتا دے گا آپ کو، کوسٹ پر کلک کتنی پڑی ہے آپ کو، کوسٹ پر سیل کتنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ چیزیں سب آپ مینولی ایڈ بھی کر سکتے ہیں. اس میں آپشن آپ کو ملتا ہے، آپ نے جو چیزیں یہاں پہ دیکھنی ہے وہ آپ خود سے ایڈ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو آپشن ملے گا ایڈ سٹاپ کا، آپ سٹاپ بھی کر سکتے ہیں، کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ امیزون سے بہت ایزی ہے. آپ نے جسٹ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کمپین میں، اور بجٹ آپ نے ایڈ کرنا ہے. یہ دو چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہیں. اس کے بعد آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کے کی ورڈز کی بیسس پہ جو آپ نے کی ورڈز ایڈ کیے ہیں اس کی بیسس پہ ایٹسی جو ہے
آٹومیٹیکلی آپ کی پروڈکٹ کو رینک کرتا جائے گا. جس طرح آپ کے آرڈر زیادہ ہوتے جائیں گے آپ کی پروڈکٹ کی رینکنگ اچھی ہوتی جائے گی. امیزون سے بہت ہی ایزی ہے اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا. جسٹ آپ نے ایڈ کرنا ہے، ایک آپ نے بجٹ ایڈ کرنا ہے کمپین کا، اور ایک آپ نے لسٹنگ ایڈ کرنی ہے جسٹ. اور میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے بتایا آپ نے کی ورڈز کیسے ایڈ کرنے ہیں، تو وہ آپ ویڈیو دیکھ لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح آپ نے اپنے کی ورڈز فائنڈ کرنے ہیں اور اپنی پروڈکٹ میں ایڈ کرنے ہیں. کی ورڈز کی بیسس پہ آپ کی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ ایڈسی کرتا ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں کہ ایڈسی پر آپ کسٹم آرڈر کیسے آپ کریٹ کرتے ہیں. کسٹم آرڈر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ایک اسپیشل پرسن کو بلک میں کوانٹٹی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی ایک پرسن کو ڈسکاؤنٹ آفر کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ نے کسی کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے کہ آپ کو یہ ریٹ ملے گا اگر آپ اتنی کوانٹٹی بائی کریں گے. ٹھیک ہے، تو کسی بھی پرسن کو آپ ایڈ سی کے تھرو کسٹم آرڈر پرووائڈ کر کے آپ پیمنٹ لے سکتے ہیں ایڈ سی کے تھرو. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈ سی پر ہم کسٹم آرڈر کیسے کریٹ کریں. اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ نے اپنے میسیج میں آنا ہے، میسیج پہ کلک کریں گے آپ. اس کے بعد آپ ان باکس میں آ جائیں گے. جس اسپیشل پرسن کو آپ کسٹم آرڈر پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا جو میسیج ہے وہ آپ اوپن کریں گے. اس طرح کوئی میں ایک اوپن کر لیتا ہوں. اس طرح میں نے یہ ایک ان باکس اوپن کیا ہے. تو آپ کو ایک سائڈ پہ یہاں پہ ملے گا کریٹ کسٹم آرڈر. تو آپ نے اس کسٹم آرڈر پہ کلک کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے جو کسٹم آرڈر آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کی ڈیٹیل ایڈ کریں گے. یہاں پہ آپ پروڈکٹ کا ٹائٹل لکھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈسکرپشن لکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کی کیٹیگری سلیکٹ کریں گے جس کیٹیگری کی وہ پروڈکٹ ہوگی. اس کے بعد یہاں پہ آپ پرائس ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ پوسٹیج پرائس ایڈ کریں گے، مطلب جو شپنگ آپ چارج کرنا چاہتے ہیں اس سے کسٹمر سے جو آپ شپنگ چارج کرنا چاہتے ہیں کہ بلک کوانٹٹی میں اگر آپ پروڈکٹ بیچتے ہیں اس کی کوئی شپنگ چارجز جو آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ پروسیسنگ ٹائم رکھیں گے کہ کتنی دیر میں اس کے پاس پہنچ جائے گا. اس کے بعد آپ کنٹری آف اوریجن سلیکٹ کریں گے، جس کنٹری میں آپ بھیجنا چاہتے ہیں، جس کنٹری کا کسٹمر ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ چوز کریں گے. اس کے بعد سینڈ پرائیویٹ لسٹنگ. جب آپ نے یہ ڈیٹا کمپلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سینڈ پرائیویٹ لسٹنگ پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے آپ کے کسٹمر کو میسیج چلا جائے گا. پرائیویٹ لسٹنگ جو آپ نے بنائی ہے وہ یہاں پہ اس کو سینڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ جو لسٹنگ ہوگی یہ آپ کی لسٹنگ میں بھی آپ کو شو ہوگی. یہاں پہ جب آپ لسٹنگ میں جائیں گے لسٹنگ میں بھی آپ کو شو ہوگی اور کسٹمر کو بھی سینڈ ہو جائے گی. اگر آپ کے پاس اسی طرح کا سیم کوئی اور کلائنٹ آ جاتا ہے تو آپ وہی سیم لسٹنگ میں کوانٹٹی ایڈ کر کے وہی سیم لسٹنگ کسی ایک جو دوبارہ آپ کے پاس کلائنٹ آیا ہے اس کو سینڈ کر سکتے ہیں. وہی سیم آپ جب جائیں گے لسٹنگ میں جا کے آپ اس کو اگر پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں پرائیویٹ کر دیں، اگر آپ اس کو پبلک کرنا چاہتے ہیں تو پبلک کر دیں. اگر آپ پبلک کرتے ہیں تو آپ کے سٹور پہ وہ شو ہوگی. اگر آپ پرائیویٹ لسٹنگ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ جسٹ آپ کو ہی شو ہوگی آپ کی لسٹنگ کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ نے کسٹم جو آرڈر ہے کسی ایک اسپیشل پرسن کے لیے تو وہ آپ اس طرح کریٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں کہ ایڈ سی پر ڈیجیٹل پروڈکٹ کیسے ایڈ سی کے اوپر لسٹ کریں گے ہم اور کیسے اس کو سیل کریں گے.
جو بندے نہیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں کہ یہاں پہ آپ کو Amazon، ایٹسی، ای بے، دراز کا فری کورس ملے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ایٹسی کے اوپر ہم ڈیجیٹل پروڈکٹ کیسے لسٹ کر کے ان کو سیل کریں۔ آپ نے اپنے شاپ مینیجر پہ آنا ہے، یہاں پہ آ کے آپ نے لسٹنگ کے اوپر کلک کرنی ہے۔ لسٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے ایڈ اے لسٹنگ پہ کلک کرنا ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے اپنے جو ڈیجیٹل پروڈکٹ ہوگی آپ کی، اس کی کچھ سیمپل جو پکچر ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر اس کی کوئی ویڈیو وغیرہ ہے آپ کے پاس شارٹ، تو وہ آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا ٹائٹل ایڈ کرنا ہے آپ نے اپنی پروڈکٹ کا جو ڈیجیٹل فائل ہوگی، یہاں پہ آپ نے اپنے پروڈکٹ کو ڈیفائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اباؤٹ دس لسٹنگ یہاں پہ آپ نے خود اس کو تیار کیا، ایڈٹ کریں۔ اس کے بعد اگر وہ فنشڈ پروڈکٹ ہے تو یہ چوز کریں، اگر وہ سی وی وغیرہ یا ڈیزائن ہے تو اس کو چوز کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کی کریشن ڈیٹ چوز کرنی ہے۔ اگر آپ آرڈر پہ بنا رہے ہیں تو اس کو چوز کریں۔ یہاں پہ آپ کچھ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، ڈیٹ وغیرہ جو آپ اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو بنایا کب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پہ ڈیٹ چوز کر لیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ کیٹیگری ہے، آپ نے اپنی جو ڈیجیٹل پروڈکٹ ہوگی اس کی یہاں پہ آپ نے کیٹیگری چوز کرنی ہے، کس کیٹیگری میں وہ ہو سکے۔ اس کے بعد اس کا کوئی کلر وغیرہ ہوگا تو وہ کلر آپ چوز کریں گے۔ یہ آپشنل ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جو ضروری ہیں وہ ان کے ساتھ یہ سٹار لگا ہوتا ہے، یہ آپ نے لازمی فل کرنی ہوتی ہیں۔ یہ آپشنل ہے، اگر نہ بھی کریں تو آپ کی لسٹنگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی یہاں پہ آپ رینیوبل آپشنز ہیں، جب آپ کی سیل نہیں ہوتی 3 ماہ کے بعد ایٹسی اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، تو پھر آپ کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو چوز کریں تاکہ وہ خود ہی ایکٹیویٹ ہو جائے۔ جب آپ کی سیل آؤٹ ہوتی ہے ایک پروڈکٹ تب بھی وہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں ایٹسی، وہ دوبارہ آپ نے ایکٹیویٹ کرنی ہوتی، تو آپ یہاں اس کو چوز کریں تاکہ وہ خود ہی ایکٹیویٹ رہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی پر لسٹنگ کا 0.20 سینٹ جو ہے ایٹسی وہ چارج کرتا ہے آپ سے۔ آپ جتنی بھی پروڈکٹ لسٹ کریں گے ہر لسٹنگ کا وہ اتنا چارج کرے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ڈیجیٹل فائل ہوگی، آپ اس کو چوز کریں گے۔ اس کے بعد اپنی پروڈکٹ ہے اس کی ڈسکرپشن یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے سٹور کے جو سیکشن ہیں وہ بنا سکتے ہیں یہاں پہ علیحدہ علیحدہ، جیسے ڈیزائن ہے، سی وی ٹیمپلیٹ ہے، جو بھی آپ علیحدہ علیحدہ بنانا چاہیں وہ یہاں سے بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے ایڈ اے نیو سیکشن پہ، یہاں پہ سیکشن آپ بنائیں گے، سی وی ٹیمپلیٹ اس طرح آپ نے سیو کر دینا۔ تو یہ جو ٹیمپلیٹ ہے آپ کے سٹور کی سائڈ پہ شو ہوں گے آپ کو، جس طرح میں اگر آپ کو دکھاؤں، یہ والے شاپ کے سائڈ پہ یہ والے سیکشن ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹیگز ہیں، یہ ضروری ہیں، آپ نے ایڈ کرنے ہیں۔ ٹیگز آپ کی پروڈکٹ کو رینک کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں، وہ 13 ٹیگ ہیں، وہ آپ ایڈ کریں گے۔ مٹیریلز ایڈ کریں گے، جس مٹیریل سے آپ کی پروڈکٹ بنی ہے۔ پرائز ایڈ کریں گے، جس پرائز پہ آپ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کوانٹٹی آپ ایڈ کریں گے۔ SKU آپشنل ہے، آپ کے سٹور میں ہی آپ کو شو ہوگا۔ آپ کی پروڈکٹ کے اوپر ایک نام یا ایک نمبر کو یاد رکھنے کے لیے اپنی پروڈکٹ وہ SKU آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اگر نہ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پرسنلائزیشن جو یہ آپ اگر آن کرتے ہیں، ایڈ کرنا چاہتے ہیں انسٹرکشن وغیرہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ بائی انسٹرکشن آپ ایڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اپنی پروڈکٹ کے بالکل نیچے، اگر میں کوئی بھی اوپن کرتا ہوں، یہ یہاں پہ بالکل بائی باکس کے نیچے آپ کو شو ہوگی انسٹرکشن آپ کی پروڈکٹ کی، ٹھیک ہے۔ اگر پرسنلائزیشن آن کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ شو ہوگی انسٹرکشن۔ اس کو میں آف کرتا ہوں، اور یہاں پہ آپ نے اپنی فائل اپلوڈ کرنی ہے، جو فائل بائر ڈاؤن لوڈ کرے گا۔ یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور اپنی فائل اپلوڈ کر دیں گے، صحیح۔ اس کے بعد آپ کی جو لسٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اور آپ نے سبمٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ یہاں پہ سبمٹ کا بٹن ہوگا، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ کی جو لسٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کی جو لسٹنگ ہے ایٹسی کے اوپر اس طرح شو ہوگی، جس طرح یہ ہے، یہ آپ کا سٹور یہاں پہ شو ہوگا۔
اس کے بعد کتنی سیل ہوئی ہے. یہاں پہ اسٹور کی کمپلیٹ سیل ہوتی ہے. اسٹور کی جتنی بھی سیل ہوئی ہوگی، سنگل پروڈکٹ جو بھی سیل ہوئی ہوگی، وہ ساری ٹوٹل ابھی اسٹور میں اتنی سیل ہوئی ہے اب تک جو کمپلیٹ سیل ہے. اس کے بعد آپ کی پروڈکٹ کا ٹائٹل یہاں پہ آئے گا. اس کے بعد پرائز، کس پرائز پہ آپ ٹیمپلیٹ سیل کرنا چاہتے ہیں، سی وی ٹیمپلیٹ. اس کے بعد جب بائر آپ کی پروڈکٹ کو بائی کر لے گا، اس کے بعد وہ آپ کی فائل ڈاؤن لوڈ کر سکے گا. اس کے بعد ڈسکرپشن ہے، یہاں پہ ڈسکرپشن شو ہوگی جو آپ ایڈ کریں گے. ہم سیکھیں گے کہ جو ای رینک ہے کی ورڈز ٹول، اس کو آپ اپنی شاپ کے ساتھ کس طرح انٹیگریٹ کروا سکتے ہیں. جو ای رینک ہے وہ یہ ایچ سی کے لیے ایک ٹول ہے جو وہ کی ورڈز فائنڈ کر کے آپ کو دیتا ہے. آپ کی ورڈز کی سرچ والیوم چیک کر سکتے ہیں. مطلب کافی اچھا آپ اپنی شاپ کو رینک کرنے کے لیے ای رینک یوز کر سکتے ہیں. آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ای رینک کو کس طرح آپ اپنی شاپ کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو انٹیگریشن میں ای رینک آپ کو شو ہوگا. یہاں پہ یہ دیکھیں ای رینک ایچ سی ایس ای او، یہ فری ٹول ہے. ٹھیک ہے، پیڈ بھی ہے اور فری بھی ہے. فری آپ کے لیے کافی ہے. اگر آپ پیڈ لینا چاہتے ہو تو آپ اس کا $5 یا $6 کا پیکج ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. چلتے ہیں ای رینک کو اس کے ساتھ سیٹ اپ کرتے ہیں. تو آپ نے نیو ٹیب میں لکھنا ہے ای رینک. ٹھیک ہے، فرسٹ پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ پہلے ای رینک کے ساتھ رجسٹر کریں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اپنا نام لکھیں، فل نیم. میں ٹھیک ہے، یہاں پہ پاسورڈ لکھیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے ای میل چیک کریں گے. وہ آپ اپنے جی میل میں جائیں گے. یہاں سے آپ اس کو ویریفائی کریں گے. ٹھیک ہے، ای رینک جو ہے یہ آن ہو چکا ہے. اب آپ کو سیٹنگ میں آپ نے آنا ہے. یہاں پہ آپ کو آپ کی مکمل ڈیٹیل آپ کو شو کرے گا. سبسکرپشن اگر آپ نے نہیں لی تو یہاں آپ کو فری دکھائے گا، اگر لی ہوگی تو وہ آپ کو پیکج دکھائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپشن ملتا ہے آپ کو کنیکٹ یور شاپ. ٹھیک ہے، تو آپ اپنی ایس سی کی شاپ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں گے. اب یہاں کلک کریں کنیکٹ ایس سی شاپ. تو ایکسیس پہ کلک کریں گے. یہ دیکھیں جو شاپ ہے میری وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو چکی ہے، سکسیزفل ہو چکی ہے. یور شاپ ہیز بین سکسیزفلی کنیکٹڈ ٹو ای رینک. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے اپنی شاپ کو ای رینک کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کنٹینیو پہ کلک کریں گے. یہاں پہ آپ کی جتنی بھی سیل ہوئی ہوگی، جو بھی آپ کا رینک ہوگا، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ شو کرے گا. لسٹنگ کا ڈیٹا فیچ کرنے کے لیے جو میں نے شاپ یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے اٹیچ کی ہے وہ ویسے ڈی ایکٹیویٹ ہے. میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ اٹیچ کی ہے. اس طرح وہ آپ کی شاپ اٹیچ ہو جائے گی. آپ کو سب کچھ آپ کا جتنا بھی ڈیٹا وہ آپ کو شو کرے گا. یہاں پہ آپ کی ورڈ ایکسپلور کر سکتے ہیں، کی ورڈ لسٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہوٹ پہ یا یہاں پہ آپ کو ایس سی شو کرتا ہے کہ اس وقت جو ٹاپ پہ کی ورڈز ہیں وہ کون سے ہیں. یہاں پہ ایچ سی دکھا رہا ہے موسٹ سیل آن ایچ سی پہ سب سے زیادہ جو سیل ہو رہی ہے اس ٹائم کو اس شاپ کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس شاپ کی سب سے زیادہ سیل ہو رہی ہے، اتنی سیل ہے. تو یہ آپ کو سیل دکھاتا ہے ٹاپ 100 ایچ سی شاپ کی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ کی ورڈ آپ کو دکھاتا ہے کہ جو کی ورڈ سب سے زیادہ سرچ والیوم والا ہے یا اس ٹائم ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے وہ آپ کو ٹرینڈنگ کی ورڈ یہاں پہ شو کرتا ہے کہ اس وقت جو ٹرینڈنگ کی ورڈز چل رہے ہیں ایچ سی پہ
وہ یہ والے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو مارکیٹ بھی دکھاتا ہے کہ اس مارکیٹ میں یہ والا کی ورڈ زیادہ یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دوسری شاپ کی جو لسٹنگ ہے وہ ایڈ کر کے اس کو اپنی شاپ کی لسٹنگ کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں آپ۔ جب آپ اپنے شو میں واپس آئیں گے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ، یہ دیکھیں یہاں پہ آپ اگر ڈسکنیکٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گا انٹیگریشن میں، مینیج میں آپ نے آنا ہے، اور یہاں پہ آپ کو جو ای رینک ہے آپ نے کنیکٹ کیا ہوگا وہ یہاں پہ دکھائے گا۔ آپ یہاں سے ڈسکنیکٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایزیلی یہ ڈسکنیکٹ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ جو ای رینک اپنے شاپ کے ساتھ اٹیچ کریں گے، اور میں ایک ویڈیو بناؤں گا جو دوسرے والا اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ اٹیچ کروں گا جو صحیح رننگ میں ہے، اس میں کمپلیٹ اس کی لسٹنگ وغیرہ شو ہوگی، اور اس کے کی ورڈ جو میری شاپ ہے اس کے کی ورڈ یہ دکھائے گا۔ ان 13 ٹیگ ایڈز کرتے ہیں نا، ان کا سرچ ولیوم جو ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ شو کرے گا۔ آپ کی لسٹنگ جب آپ اپنے لسٹنگ میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ دکھائے گا کہ آپ کے کی ورڈز کا سرچ ولیوم اتنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ لسٹنگ میں دیکھ سکتے ہیں، ایکٹیو لسٹنگ چیک کر سکتے ہیں، کیٹیگری یہاں پہ آپ چینجنگ بھی کر سکتے ہیں اپنی لسٹنگ میں۔ مسنگ ٹیگز آپ کو دکھائے گا کہ آپ کی جو لسٹنگ ہے، آپ کی مکمل شو میں جتنی بھی لسٹنگ ہے اس میں کتنے ٹیگ جو ہے مس ہیں وہ آپ کو یہاں پہ دکھائے گا۔ مسنگ امیج دکھائے گا، کتنے جو لسٹنگ ہے اس میں امیج مس ہیں، ایٹریبیوٹ آپ نے ایڈ نہیں کیے وہ دکھائے گا، آپ کی شاپ کی رپورٹ دکھائے گا، کمپٹیشن دکھائے گا۔ کوئی بھی کی ورڈز آپ نے سرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آئیڈیا لینا ہے کی ورڈز کا، اور یہاں پہ آپ لکھ کے چیک کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل کرتی میں نے لکھی ہے، اور یہاں پہ اس نے دکھا دیا ہے کہ اس کا جو کی ورڈ اسٹیٹکس اس نے دکھا دیے کہ سرچ ولیوم اس کا اتنا ہے اس کی ورڈ کا، اور اس پہ ایوریج کلکس اتنی پڑتی ہیں۔ یہ جسٹ یو ایس لکھا ہے نا، تو یہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، وہ کنٹری آپ چوز کر لیں گے تو وہ اس کنٹری کا دکھانے لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ سرچ ولیوم کولم کو کسٹمائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو اپ گریڈ ہے یہ اگر آپ پیڈ یوز کریں گے تب آپ کو یہ سرچ ٹرینڈنگ شو کرے گا، اس کے بعد کمپٹیٹر یہاں پہ شو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ پریمیم یوز کر سکتے ہیں، وہ اتنا مہنگا نہیں ہے، $5 کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اگر سیٹنگ میں جاؤں، اپ گریڈ پہ کلک کروں، یہ دیکھیں یہ فری والا یہ میں یوز کر رہا ہوں، اور آپ یہ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ $6 کا ہے، اتنا مہنگا نہیں، آپ کو کافی کچھ اس میں مل جاتا ہے۔ اگر آپ ایچ سی پہ پراپر کام کر رہے ہیں، آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ کے پاس کسٹمر ہیں، کلائنٹ ہیں، تو آپ یہ یوز کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس سنگل ایک شاپ ہے تو یہی کافی ہے آپ کے لیے، نہیں تو آپ یہ یوز کریں۔ اس کے بعد واپس ای رینک میں آتا ہوں۔ ای رینک سے آپ پروڈکٹ بھی ہنٹ کر سکتے ہیں، کی ورڈ سے آئیڈیا لے کے کہ کون سا کی ورڈ جو ہے وہ اچھا جا رہا ہے، کس چیز کی ایچ سی پہ ڈیمانڈ ہے۔ لائک اگر میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں کہ بیگ میں نے سرچ کیا، یہاں پہ اس نے دکھا دیا ہے کہ جو بیگ ہیں اس میں کتنا کمپٹیشن ہے، کتنے لوگ یہاں پہ سیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایچ سی پہ اس چیز کی کتنی ڈیمانڈ ہے اور کتنا کمپٹیشن ہے ایچ سی پہ اس کی ورڈ پہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کا سرچ والیوم آپ دیکھ سکتے ہیں، سرچ والیوم کتنا ہے۔ مطلب یہ جو ای رینک ہے یہ 100% آپ کو نہیں شو کرتا، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں یہ 70-80% آپ کو دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 100% یہ نہیں ہے، کیونکہ میں اس کو کافی دیر تک میں نے اس کو یوز کیا ہے۔ آپ اپنی شاپ کو اس طرح انٹیگریٹ کر سکتے ہیں ای رینک کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کہ ایچ سی کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے اس کو ری ایکٹیو کیسے کرواتے ہیں، تو اس میں کچھ ٹپس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ ری ایکٹیو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ والا سائڈ والے مینیو پہ آپ کو یہ والا آپشن شو ہوگا اس طرح کا، جب آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس اس طرح کا یور اکاؤنٹ ہیز بین سسپینڈڈ یہ آپشن ملتا ہے آپ کو۔ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے، یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے، اس کے بعد آپ
کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہوگا اور آپ نے کلک کرنا ہے سیلنگ آن ایٹسی پہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ یور ایٹسی اکاؤنٹ پہ. ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پہ آپشن ملے گا یور ایٹسی اکاؤنٹ کا، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ری اوپن اور یا کلوز ایٹسی اکاؤنٹ. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر یہاں پہ کلک کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ کو نا 3 آپشن ملتے ہیں. when do I do if my account is suspended. ٹھیک ہے، آپ کو ایک ای میل آئے گی، جس ای میل سے آپ ایچ سی کا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں نا، اس میل پہ آپ کو ایچ سی ایک میل کرتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا، اس کی ریزن یہ ہے. ٹھیک ہے، آپ اسی میل کا رپلائی کر کے اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جو ہے سسپینڈ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایچ سی کو پیمنٹ نہیں کی ہوتی، جو آپ نے لسٹنگ وغیرہ کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا مائی اکاؤنٹ واز سسپینڈیڈ فار این اوور ڈیو بیلنس. ٹھیک ہے، یہاں پہ if your account was suspended for overdue balance you shall need to pay your amount due to reinstate your account. After you pay your balance your account should be automatically unsuspended. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اگر ہوا ہوگا تو آپ ریچارج کروائیں، اکاؤنٹ میں بیلنس کروائیں اور آپ کا اکاؤنٹ یہ ری انسٹیٹ ہو سکے. اگر اس کے علاوہ بھی نہیں اوپن ہوتا ہے، کوئی اور وجہ ہے، تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے ری اوپن یور اکاؤنٹ پہ. ٹھیک ہے، ری اوپن یور اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل ایڈریس دینا ہے، جس ای میل سے آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں ایچ سی کا، وہ اپنے ای میل ایڈریس دینا اور اس کے بعد سبمٹ پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس سے اگر اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آئی اسٹل نیڈ ہیلپ. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ای میل اس کا آپشن ملے گا اور یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے. یہاں پہ آپ سبجیکٹ ایڈ کریں گے، اس کے بعد ڈسکرپشن ایڈ کریں گے. یہاں پہ آپ اپیل ایڈ کر سکتے ہیں کہ جو آپ چاہو یہاں پہ لکھ سکتے ہو ایچ سی کو. جس طرح پاکستان میں کہتے ہیں کہ ترلے ڈالنا، وہ آپ ایچ سی کے ترلے ڈالیں اور آپ کا اکاؤنٹ ری ایکٹیو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے کمپلیٹ ایک لیٹر لکھنا ہے پراپر طریقے سے. ٹھیک ہے، اور لکھنے کے بعد آپ نے سینڈ کر دینا. یہاں پہ آپ چوز کریں گے کہ آپ کا اکاؤنٹ کلوزڈ کیوں ہوا تھا، وہ آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے. آپ نے کوئی ایچ سی کی پالیسی وائلیٹ کی تھی، اس وجہ سے وہ آپ چوز کریں گے. یہاں پہ اگر کوئی آپ کے پاس پروف ہے تو وہ آپ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، مطلب اگر آپ سولڈ پروف ایچ سی کو دیں گے اور ڈسکرپشن آپ کی سولڈ ہوگی تو آپ کا اکاؤنٹ جلدی وہ ایکٹیو کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے سینڈ پہ کلک کرنا ہے اور سینڈ کر دینا. اگر اس سے بھی آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو نہیں ہوتا تو آپ نے تھرڈ میتھڈ کیا ہے، وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ 2 جی میل ہیں، یا ان دونوں پہ آپ نے ایک ایک کر کے میل کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ نے ایک لیٹر لکھ کے بھیجنا ہے. کچھ بھی آپ لکھ کے بھیجیں ایچ سی کو، جس سے وہ آپ کا اکاؤنٹ جس وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے وہ ریزن لکھیں، اس کا پروف لکھیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہیں وہ اپلوڈ کریں اور اس کے بعد ان ای میل پہ بھیج دیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ کروانا ہے. مجھے کچھ اسٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ سر آپ نا وی پی ایس پہ ویڈیو بنا دیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم وی پی ایس کہاں سے بائی کریں اور اس کو یوز کیسے کریں. آج ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وی پی ایس کیا ہوتا ہے اور ہم اس کو یوز کیسے کرتے ہیں. آپ نے اپنے سسٹم میں یا سیٹنگ میں جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے ریموٹ ڈیسک ٹاپ کنیکشن. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اپنے سسٹم میں سرچ کریں گے اور اس کو اوپن کرنا آپ نے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جب آپ
VPS بائی کرتے ہیں نا تو آپ کو یہ اس طرح کا ایک کوڈ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو IP کہتے ہیں. تو یہ آپ کو اس طرح کی IP مل جائے گی. آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کنیکٹ پہ کلک کر دینا ہے. اس کے بعد آپ سے لاگ ان اور پاسورڈ پوچھیں گے، ٹھیک ہے. وہ آپ کو مل جائے گا، وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. میں آپ کو لاگ ان کر کے چیک کروا دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح ہم نے استعمال کرنا ہے. اب یہ VPS اوپن ہو چکا ہے. اس طرح کا آپ کو نا ایک نیو سسٹم مل جاتا ہے. آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر ہی آپ کو ایک نیو سسٹم مل جاتا ہے جو آپ نے ایکسیس کرنا ہوتا ہے. ریموٹ ڈیسک ٹاپ کنیکشن سے اپنے نیو سسٹم کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح آپ کے پاس سسٹم اوپن ہو جائے گا. اس کو آپ یوز کریں گے. اس کنٹری کا آپ VPS بائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کنٹری کا آپ کو سسٹم مل جائے گا، ٹھیک ہے. آپ اب کوئی بھی اکاؤنٹ یہاں پہ بنائیں گے، IP ان کے پاس یہی جائے گی کہ یہ بندہ اس جگہ پہ بیٹھا ہو UK میں یا جس کنٹری کا آپ بائی کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں نے جو بائی کیا تھا وہ UK کا تھا. تو یہاں پہ اب آپ اپنا HC کا اکاؤنٹ بنائیں. HC کے اکاؤنٹ کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے کس طرح اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں UK میں، تو وہ آپ ویڈیو دیکھ کے اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں بتاتا ہوں آپ نے بائی کہاں سے کرنا VPS. آپ کو میں ایک لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ کو لنک ملے گا جہاں سے آپ نے VPS بائی کرنا ہے اور آپ کو ڈسکاؤنٹ میں ملے گا.